کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس عورت کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ ایک روز گاؤں میں ایک جادوگرنی آئی۔ عورت نے اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ جادوگرنی نے خوش ہو کر اسے چند بیج دیے اور کہا کہ انہیں اپنے گھر کے صحن میں دبا دو، تمہاری کوئی سی بھی ایک خواہش اگلے دن پوری ہو جائے گی۔ اس عورت نے بیج لے کر خوشی خوشی اپنے گھر کے صحن میں دبا دیے۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر اس نے دیکھا کہ جس جگہ اس نے بیج دبائے تھے وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پھول کھلا ہوا تھا۔ اس پھول کے بڑے بڑے پتے گیند کی شکل میں بند تھے۔ جیسے ہی عورت نے پھول کو پکڑنے کی کوشش کی، پھول کے درمیان سے ایک ننھی منھی سی بہت ہی پیاری بچی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ بچی بمشکل ایک عام آدمی کے انگوٹھے جتنی بڑی تھی۔ عورت اس چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر پہلے تو حیران رہ گئی، پھر اس نے خوشی خوشی اسے اٹھا لیا اور اپنے آپ سے بولی، میں اس بچی کی پرورش کروں گی، اسے اپنی بیٹی بناؤں گی۔ اس نے بچی کا نام شہزادی چٹکی رکھ دیا۔ اس کے لیے کپڑے تیار کرنے کے بعد اس نے ایک بڑے سے اخروٹ میں شہزادی چٹکی کا بستر لگا دیا۔ ایک دن شہزادی چٹکی اپنے بستر میں گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک مینڈک وہاں آیا اور اسے بستر سمیت اٹھا کر لے گیا۔ گھر پہنچ کر مینڈک نے اپنے بیٹے کو آواز دے کر کہا، بیٹا دیکھو میں نے تمہارے لیے کتنی خوبصورت دلہن تلاش کی ہے۔ چھوٹا مینڈک یہ سن کر پھدکتا ہوا آیا اور شہزادی چٹکی کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی چٹکی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک انجان مقام پر دیکھا تو رونے لگی۔ اس نے دونوں مینڈکوں کی منت سماجت کی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بڑے مینڈک نے کہا، اب تم واپس کبھی نہیں جاؤ گی، کل میرے بیٹے سے تمہاری شادی ہوگی اور پھر تم ہمیشہ یہیں رہو گی۔ یہ کہہ کر دونوں مینڈک پانی میں کود کر شادی کا انتظام کرنے چلے گئے۔ شہزادی چٹکی پہلے تو بیٹھی روتی رہی، پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چھلانگ لگا کر قریب ہی تیرتے ہوئے ایک بڑے سے پتے پر سوار ہو گئی۔ پتا آہستہ آہستہ آگے تیرنے لگا۔ میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ شہزادی چٹکی اسی طرح پکارتی جا رہی تھی۔ پانی میں تیرتی دو مچھلیوں نے اس کی آواز سن لی۔ مچھلیوں کو اس پر ترس آ گیا اور وہ شہزادی کی سواری کو دھکیلتے ہوئے ایک طرف لے گئیں۔ کچھ دور ان کی ملاقات ایک خوبصورت تتلی سے ہو گئی۔ مچھلیوں نے شہزادی کو اس تتلی کے حوالے کر دیا۔ وہ شہزادی کو لے کر اپنی بستی میں پہنچی تو اس کی ساتھی تتلیوں نے شہزادی کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگیں کہ یہ تو ہم سے بالکل مختلف ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب شہزادی چٹکی اکیلی رہ گئی۔ وہ سارا دن جنگل میں پھرتی رہتی اور جنگلی پھولوں کا رس پی کر گزارا کرتی رہی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر موسم سرما شروع ہو گیا۔ سردی کا احساس روز بروز بڑھنے لگا اور پھر ایک دن شہزادی چٹکی کو اتنی سردی لگی کہ مجبوراً اس نے ایک بہت بڑا خشک پتا اٹھا کر چادر کی طرح اوڑھ لیا۔ اسے کسی محفوظ مقام کی ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر تک چلنے کے بعد اسے ایک کھیت کے قریب زمین میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک چوہیا بیٹھی نظر آئی۔ شہزادی نے اس سے کہا، باہر بہت سردی ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ مہربان چوہیا نے شہزادی سے کہا، ہاں ہاں آ جاؤ اور ادھر کرسی پر آرام سے بیٹھو۔ شہزادی اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی تو چوہیا بولی، تم اگر چاہو تو میرے گھر میں سردیوں کا پورا موسم گزار سکتی ہو۔ شہزادی چٹکی راضی ہو گئی۔ ایک دن چوہیا نے شہزادی چٹکی سے کہا، میں اپنے ہمسائے چھچھندر سے ملنے جا رہی ہوں، اگر چاہو تو تم بھی ساتھ چلو۔ اگر تم اسے اپنی خوبصورت آواز میں اچھی اچھی کہانیاں سناؤ گی تو شاید وہ تم سے شادی بھی کر لے، اس طرح تمہیں مستقل سکونت بھی مل جائے گی۔ چونکہ چوہیا نے اس پر احسان کیا تھا اس لیے شہزادی انکار نہ کر سکی اور چھچھندر کے گھر روانہ ہو گئی۔
جب وہ دونوں چچوندر کے گھر پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے شہزادی چٹکی کو بڑے فخر سے اپنا گھر دکھایا۔ گھر دیکھتے ہوئے جب وہ چھت پر گئے تو وہاں شہزادی کو ایک زخمی ابابیل پڑی نظر آئی۔ شہزادی کو اس پر ترس آ گیا۔ یہ دیکھ کر چچوندر نے کہا، چھوڑو، اس معمولی سے پرندے کے پاس رک کر اپنا وقت ضائع مت کرو۔ شہزادی کو اس کی یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن وہ اس کے ساتھ خاموشی سے نیچے چلی آئی۔ رات کو جب شہزادی سونے لگی تو اسے ایک بار پھر زخمی ابابیل کا خیال آ گیا۔ وہ اٹھی اور چھت پر چلی آئی۔ زخمی ابابیل ابھی تک وہیں پڑی ہوئی تھی، وہ ابھی تک زندہ تھی۔ شہزادی اب روز اس کی مرہم پٹی کرنے لگی۔ شہزادی کے علاج اور توجہ سے ابابیل کے زخم بہت جلد بڑھنے لگے۔ مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے بعد ابابیل نے شہزادی سے کہا، کیا تم میرے ساتھ جانا پسند کرو گی؟ شہزادی نے اسے بتایا کہ چچوندر اسے کہیں اور جانے کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم بھی چچوندر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ ابابیل کے پوچھنے پر شہزادی نے انکار میں سر ہلایا تو ابابیل نے کہا، تم فکر مت کرو، ہم یہاں سے دور نکل جائیں گے۔ اگلے روز ابابیل وعدے کے مطابق شہزادی کو اپنی کمر پر بٹھا کر وہاں سے لے اڑی۔ پہاڑوں اور دریاؤں کے اوپر سے گزرتے ہوئے دونوں ایک بہت ہی خوبصورت مقام پر جا پہنچے۔ وہاں جا بجا پودوں پر بڑے بڑے پھول کھلے ہوئے تھے۔ شہزادی نے دیکھا کہ ایک پھول پر اسی کی طرح ننھا منھا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ پھولوں کا شہزادہ تھا۔ ابابیل نے شہزادی کو اسی کے پاس پھول پر اتار دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھے۔ چھوٹے نوجوان نے شہزادی سے کہا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شہزادی کے اقرار پر اس نوجوان نے اپنے پر شہزادی کی کمر سے لگائے تو اس کی کمر پر بھی 2 پر نکل آئے۔ جلد ہی دونوں نے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ابابیل بولا، شہزادی، میں تمہاری والدہ کو بتانے جا رہا ہوں کہ تم اپنے شہزادے کے ساتھ بہت خوش ہو۔ یہ کہہ کر ابابیل دور آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرنے لگا۔